السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والعابدین والمطمئنین ان شاء اللہ تعالی الی یوم الدین۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب وآل رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام و صد احترام پیش فرمائیں۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم وعلى آلہ الکرام الکریم وعلی واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشروع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور منقش في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى تحت الورى، نور الهدى مصباح الظلم، جميل الشيم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه، والمعراج سفره سدرة المنتهى مقامه، قاب قوسين مطلوبه والمطلوب موجوده، والموجود مقصوده والمقصود موعوده، سيد المرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولا الثقلين۔ آج اس خصوصی گفتگو کا نہایت ہی اہم عنوان جو سلسلہ کے اعتبار سے 2-3 مہینے سے چل رہا تھا، مولانا و مولا الثقلین، درود تاج کی تمام تر رعنائیوں سے، ان کی عظمتوں سے، ان کی سعادتوں سے ہم سب مالا مال ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں۔ یہ بالکل اختتام کے قریب ہے۔ آگے ابی القاسم اور محمد ابن عبداللہ۔ آج کی گفتگو مولانا و مولا الثقلین۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اپنی ذات اور اپنی شان کے لیے مولانا کا خود استعمال فرمایا۔ چنانچہ جب آپ فاتحہ وغیرہ کی آیتوں کا انتخاب کر کے پڑھتے ہیں تو انہی میں سے ایک آیت بلکہ چند آیتوں کا مجموعہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اس کی تیسری آیت کو پڑھتے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس کے آخری حصے میں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ظاہر ہے یہاں انت مولانا، انت کا معنی ہوتا ہے تو، اور مولانا کا معنی ہوتا ہے ہمارا پروردگار، ہمارا پالنے والا، ہمارا مددگار۔
عام زبان میں اے اللہ تو مولانا ہے، عام زبان میں، لیکن اس کا میننگ اور اس کا ترجمہ ہوگا اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے مولا، اے ہمارے مددگار، فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم پر ہماری مدد فرما، آمین ثم آمین۔ تو یہ مولانا اللہ رب العزت کی صفتی شان ہے۔ اور بھی قرآن پاک میں اللہ پاک نے اپنی ذات کے لیے، اپنی شان کے لیے مولا کا استعمال فرمایا۔ ظاہر ہے یہ ایمان کا، بلکہ ایمان کے حصوں کا ایک حصہ، آپ کا ہمارا ایمان صرف اللہ رب العزت پر نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہے۔ کلمہ کی تکمیل صرف توحید سے نہیں، توحید اور رسالت سے بھی ہے۔ اور تفصیلی ایمان کے جملے اگر بولیں تو ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالبعث بعد الموت، یہ سب بھی ہمارے ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ مجھے صرف یہ بات آپ کو کھل کر بتانی ہے کہ قرآن پاک کی جب آیتوں کی تلاوت کریں تو اس بات کو ہمیشہ دھیان میں رکھیں کہ یہ قرآن صرف آپ کے پلرز آف اسلام کی تکمیل کے لیے نازل نہیں ہوا، یعنی نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ، جو آپ کے پلرز آف اسلام، ایمان کے بعد جو 4 پلرز ہیں اسلام کے، صرف اس کی تکمیل کے لیے یہ قرآن نازل نہیں ہوا۔ قرآن پاک کا منشا، مقصد، محور، مطمع بہت کچھ ہے، کچھ اور بھی ہے، نہیں بولنا، بہت کچھ ہے۔ اب انہی کچھ میں سے ایک کچھ یہ ہے کہ آپ روزہ، آپ نماز، آپ حج، یہ سب بھی آپ کو قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر ملے گا، اس کا ہی ذکر ملے گا۔ یہ عقیدہ رکھنا نہایت ہی توحید کی منشا کے خلاف۔ یہ بات اگر سمجھ گئے تو پھر اس کی تفصیل ہم دلائل کی دنیا میں آپ کو بتائیں۔ چھوٹی سی مثال آپ کو دیں، قرآن پاک میں 6666 آیتیں ہیں، لیکن آپ اگر گننے چلیں تو نماز کی آیتیں زیادہ سے زیادہ 30-40 کے اندر، 30-40 آیتوں بھی مل گئی تو بہت مل گئی۔ پورے قرآن میں 30 پارے اٹھایا، ہر پارے میں 2-3 بھی اگر مل گئے، چلو 100 کے اندر۔ حج تو ایک سورہ حج ہے، لیکن اس سورہ میں بھی اگر غور کریں، اس کے ترجمے میں غور کریں تو جیسے ابھی دیکھیے ہم پڑھ دیتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یہ سورہ حج کا آغاز ہو رہا ہے، اس کا ترجمہ ہے لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس میں حج کا کہاں ذکر نظر آیا؟ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ یہ آیت نمبر 2، اس میں قیامت کی ہولناکی بتائی جا رہی ہے کہ حمل والی عورتیں اپنے حمل کو جن دیں گی، ایسا دردناک اور خوفناک منظر ہوگا۔ لوگ ایسے ہوں گے کہ وترى الناس سكارى، تم لوگوں کو ادھر ادھر ایسے حرکت کرتے ہوئے سمجھو گے کہ یہ شراب تو نہیں پیے ہوا، وما هم بسكارى، لیکن وہ حقیقت میں شراب پیے ہوئے نہیں رہے، ولكن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اس سورہ کا نام حج رکھا، لیکن ذکر ہو رہا قیامت کی ہولناکی۔ تو حج بھی جو پلرز آف اسلام ہے، اس کے بھی عنوان کو آپ دیکھیں گے ہر آیت میں تو 3 جگہ ہے صرف، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے میرے حبیب لوگوں کو حج کی دعوت دیجیے، حج کا اعلان کر دیجیے لوگوں کے سامنے، یأتوک بالحج، حج کے لیے وائے رجال وعلی کل ضامر۔ تو یہ 2-3 آیتوں پر مشتمل، جبکہ تقریباً 30 سے زائد آیت کریمہ ہے، بلکہ سورہ حج میں تو سورہ حج آدھا پارہ سے زیادہ ہے، تو ہی سورہ انبیاء، سورہ حج پارہ نمبر 17 میں۔ لیکن آپ غور کریں، پڑھے جا کر کے سورہ حج کو بھی، تو حج کا عنوان معدود پہلو میں ملے گا، چند پہلو میں ملے گا، گنے تولے پہلو میں ملے گا۔ اسی طرح روزے کی بات دیکھیں، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں کا جو کوئی بھی رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ رکھے، بس ہو گیا۔
اب اس کی کوئی تفصیل 2-3 برق میں بھی ہے، 2-3 ایک آیت لمبی ہے وحل لکم من لیلۃ الصیام الرفث. تو روزے کے بھی عنوان کو آپ دیکھیں جو پلر آف اسلام ہے، اس عنوان کو بھی دیکھیں تو 2-3 آیتوں پر آ کر اللہ تبارک تعالیٰ نے پورے کو سمیٹ دیا ہے. غرض ہے کہ 5 جو پلر ہیں ایمان کے بعد، جو 4 ہیں نماز، حج، زکات، روزہ، ان چاروں کو اور ایمانی پہلو کو سب کو دیکھیں تو ایک پارہ بھی اگر آپ دے دیں کافی ہے، کافی. سوال یہ ہے کہ آخر ذکر ہے کیا، منشا ہے کیا اس کلام ربانی کا؟ اس کلام ربانی کا منشا ہے کیا؟ اس حدیث پاک کی وضاحت کروں گا میں، اور مولانا الثقلین پر جتنے بھی شکوک اور جتنے بھی شکوک یعنی جتنی بھی شکیں اور حصے ہوں گے اور جتنے بھی شبہات اور شک ہوں گے وہ سب کو کوشش کروں گا قرآن سے ازالہ کرنے. اور یہ ذہن دے رہا ہوں میں کہ قرآن کو ون سائڈڈ سوچ میں اگر آپ پڑھو گے تو کبھی بھی جلوے قرآن سے آپ مالا مال نہیں ہو سکتے. قرآن سے تو مالا مال ہو سکتے ہیں، تلاوت سے مالا مال ہو سکتے ہیں، اشکواری تو حاصل ہو سکتی ہے، لیکن باطنی فیضان آپ کو حاصل نہیں. باطنی فیضان کے لیے جلوہ قرآن کی تابناکی کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو پورا کشادہ قلبی کے ساتھ توحید اور رسالت دونوں کے آئینے میں آپ کو پڑھنا. کلام ربانی، خدا کے کلام، اللہ کی بولی، یہ سوچ کر پڑھیں گے پھر تو توریت انجیل کی تلاوت کیجیے آپ، خالص اللہ تبارک تعالیٰ کی بولی کی ہے جائے گی. قرآن کو پڑھنے کے لیے آپ ہرگز یہ سوچ نہ رکھیں کہ یہ صرف اللہ کا کلام ہے، یہ ہے، لیکن یہ اللہ کے کلام کا مقصد کیا ہے، اس کا منشا کیا ہے، نزول کی حقیقتیں کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے. اس گہرائی میں اگر آپ پڑھیں گے پھر فیضان قرآن بھی آپ کو حاصل ہوگا، ورنہ تلاوت قرآن سے آپ صرف فیضیاب اور مالا مال ہو سکتے. یہ لفظ بولنے کا خاص مقصد یہ ہے کہ مولانا اس عنوان کو لے کر میں نے جب نیٹ کو سرچ کیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کو، تو افسوس کی انتہا نہ رہی. قرآن پاک کا سہارا لے کر کے دیکھو اللہ فرماتا انت مولانا، تو ہی ہمارا مولانا. مولانا خود کہہ رہا ہے، غور کریں آپ جملہ جن کا ٹائٹل اوپر میں آ رہا ہے، مولانا فلاں صاحب فرما رہے ہیں، ٹائٹل خود آ رہا ہے. غور کریں آپ. اور ون سائڈڈ اور منفرد اور حد بندی اونلی کا درس دیا جا رہا ہے کہ مولانا اللہ کے سوا کوئی نہیں. اب ان سے کہیے مولانا، بول کر کے خاموش ہو جائیے، تھوڑا سی مسکرائیے. مولانا آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو آپ کو جب ہم نے مولانا کہا تو آپ کیوں اٹریکشن میں آ گئے، آپ کیوں ادھر ہماری طرف آ گئے؟ ہم نے تو اللہ کو کہا ہے مولانا. یہی بھی جب آپ کے سوچ و فکر پر فیضان صاحب قرآن نہیں ہوگا تو کبھی بھی قرآن کا فیضان نہیں ہو سکتا. یہ نوٹ کیجئے. اور یہ حدیث سے میں بتا رہا ہوں، حضرت سعد بن ہشام ہے، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ کرام یہی پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں، آپ سب سے زیادہ چہیتی ہیں نبی کی، آپ حبیب کائنات ہیں، حبیب کائنات کی حبیبہ ہیں، بتائیں رسول پاک کی صبح و شامی زندگی کیا ہے، رسول پاک کی ادائیں کیسی ہیں، کیسے رہتے ہیں، آپ کی رہن سہن ڈھنگ چال ساری چیزیں آپ بتائیں. تو عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زوجہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن. مجھ سے کیا پوچھتے ہو، الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک تلاوت کرو، جلوے صاحب قرآن نظر آئے. ہم نے کیوں مارا، ہم نے بول رہے. آج بہت بولا جاتا ہے کہ عائشہ غلط ہوتی کیا، فاطمہ غلط ہوتی کیا، علی غلط ہوتے کیا. ٹھیک ہے، ہم بھی یہی بول رہے ہیں، غلط کوئی نہیں ہوتے. نبی سے نسبت رکھنے والے میرا وجدان نہیں یقین کہتا ہے غلط نہیں. تو عائشہ صدیقہ کی یہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے یہ غلط ہے. جو نبی کے جلوے کو تشبیہ نہیں، جملے پہ غور کریں، کانا خلقہ کل قرآن نہیں کہا حضرت عائشہ کہ ان کے اخلاق قرآن کی
طرح ہے یا مثل القرآن نہیں کہا، کان خلقہ القرآن، ان کے اخلاق قرآن ہے. طرح بھی کہتے تب بھی بڑی عظمت کی بات ہے، شان کی بات ہے. ہم اگر بول دیں میرا آقا چلتا قرآن ہے، پتہ نہیں کہ کہاں سے بول دیے، چلتا تو ہے ہی نہیں قرآن میں، ایسا کیسے ہوتا؟ عائشہ صدیقہ کہتی کان خلقہ القرآن، ہم اس کی میننگ میں جاتے ہی نہیں. عائشہ صدیقہ فقیہہ زاہدہ طیبہ طاہرہ محدثہ، حدیث کی دنیا عائشہ کی روایت کے بغیر انکمپلیٹ. فرماتے ہیں کانا خلقہ القرآن. اب آپ سوچیں ذرا، جملے پہ غور کریں کہ قرآن پاک سے یہ تصور دیا جانا، آپ دماغ کو تھوڑا بلند رکھیے گا انشاءاللہ، اور جو نیگیٹو پہلو ہے آٹومیٹک اس کو ڈیلیٹ کیجیے. ملیں گے انشاءاللہ میدان محشر میں، اگر غلطی کی ہوں گے تو دامن تھام لینا، اتنا تو موقع اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا. لیکن محبت کا پیغام خدا کی قسم دین کی اساس ہے، دین کی بنیاد ہے. دین کی بنیاد اور دین کی اساس محبت ہے، محبت کا پیغام ہے. عبادت اور طاعت کے لیے اگر اللہ آپ کو پیدا کرتا تو آپ تو ناپاک ہو یار، پاک فرشتوں کافی تھے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے. پاک سے عبادت کروانا یہ زیادہ بہتر ہے. ایک چھوٹی سی بات ہے، دو مؤذن ہو، ایک کا وضو نہ ہو اور ایک کا وضو ہو، اذان دینے کی باری آئے تو وضو والا مؤذن بحال کرے گا نا کہ ہمارے پاس وضو کی، اگرچہ رخصت ہے لیکن نہیں، وضو والا زیادہ رکھتا ہے. پاک فرشتے پاک ہیں نفسانیت سے، شہوتوں سے، ساری چیزوں سے، تو عبادتیں اس کی اچھی ہوگی نا. لیکن آپ وہ اللہ نے عبادت کے لیے نہیں، محبت کے لیے پیدا کیا. محبت کے آئینے میں عبادت کیجئے تو وہ عبادت بھی محبت بن جائے، مقبولیت کا درجہ حاصل کر لے. اسی لیے مصلیان ربانی کبھی بھی عنوان نہیں دیکھے ہوں گے، لیکن محبوبان ربانی ہمیشہ عنوان دیکھتے ہیں. محبوب ربانی، محبوب خدا، یہ ہمیشہ دیکھتے ہیں. مصلی خدا یہ عنوان نہیں دیکھے ہوں گے کہ یہ خدا کا مصلی ہے، خدا کا نمازی ہے. عابد خدا نہیں دیکھے ہوں گے. محبوبان خدا یہ ہمیشہ دیکھتے ہیں. اولیاء اللہ یہ ہمیشہ دیکھتے ہیں. مصلیان اللہ کہیں پر قرآن حدیث کہیں پر نہیں دیکھیں گے. تو طاعت خالص صرف عبادتیں یہ بندوں کے ساتھ ہی رہیں گی، لیکن ریلیٹڈ آف محبت اگر ہے تو یہ عبادت ولایت کا درجہ حاصل کر لیتی ہے، محبت کا درجہ حاصل کر لیتی ہے. اب جو میں جملہ دینے جا رہا ہوں، انت مولانا، آپ بھی آپ دیکھیں اور کبھی بھی افیکٹڈ نہ ہو یار، افیکٹر بنے رہو. آپ نہیں اگر ہے تو آپ علماء سے رجوع کرو، صحیح سچوں کے ساتھ آپ رہو. قرآن کا بھی فرمولہ ہے، قرآن کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرنا ہے. توحید کی کاملیت تو آپ کو حاصل ہے ہی، لیکن کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہنا ہے، سچوں کی صحبت میں رہنا ہے. یہ اللہ پاک کا فرمان ہے. آپ خود سچے بنے رہیں تو اللہ پاک فرماتا کونوا صادقین، تم سچے رہو. لیکن اللہ نے نہیں سچے رہو نہیں کہا، سچوں کے ساتھ رہو کہا. سچوں کے ساتھ رہو کہا، جس کا صاف مطلب ہے آپ سچے بھی ہیں تو آپ نہیں ہیں، آپ سچوں کے ساتھ ہیں، تب آپ اللہ والے، تب آپ اللہ کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں. لوگ میں کا نعرہ خوب لگاتے ہیں، قرآن پڑھو نا کافی ہو جاتے، یہ پڑھو نا کافی ہو جاتے، تم بھی کرو نا کافی ہو جاتے. ارے اللہ نے ایسا کہا ہی نہیں ہے. ہاں اللہ نے کہا سچوں کے ساتھ رہو نا کافی ہو جاؤ. ایمان بھی ہے تیرے پاس، تقویٰ بھی ہے تیرے پاس، لیکن سچوں کا ساتھ نہیں ہے تو انکمپلیٹ ہو. سچوں کا ساتھ ہے تو ایمان اور تقویٰ بھی تیرے ساتھ ہے. یہ اللہ پاک کا منشا ہے. سورہ توبہ کے آیت نمبر 119 میں درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک. درود تاج کے حوالے سے بہت سارے جملے کھینچ کر کے لا کر اسی میں مولانا و مولا الثقلین، اس پر بھی اعتراض کیا ہے. مولا الثقلین پر تو زبردستی اعتراض ہے، لیکن مولانا پر بھی اعتراض ہے. اور اعتراض کا بیس کیا ہے؟ انت مولانا. حیدرآباد کی عمران نام کا کوئی ہے، کون ہے؟ اللہ ہے. انت مولانا، تو مولا ہے ہمارا، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا مولا ہے. علی سے اتنی دشمنی، علی سے اتنی دشمنی. علی اپنے سے علی نہیں ہے، اپنے سے مولا نہیں ہے.
علی کو مولا نے مولا بنایا ہے، تو آپ علی پر ڈائریکٹ حملہ نہیں کر رہے ہو، نبی پر حملہ کر رہے ہیں، اور نبی پر حملہ اور اب بھی ایمان کا دعویٰ، اب بھی ایمان کا دعویٰ، تو پھر کس نبی پر ایمان کی بات کر رہے ہو آپ؟ کس نبی پر ایمان کی بات کر رہے ہو؟ من کنت مولا ہو فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ اس میں دو عقیدہ، نبی کہہ رہے، نبی بھی مولا، اب امتی انت مولانا، اے ہمارے مولا، فرمان مصطفیٰ کے خلاف ہوگا، ٹھیک ہے، ضعیف کا پہلو اگر کہو گے بھی تو آسانی سے اس کو آپ بھی ڈیلیٹ کر دو گے۔ ابھی توجہ دیں آپ، یہاں پر رب نے کہا انت مولانا، تو مولانا کا عقیدہ، مولا کا عقیدہ رب کے لیے نظر آ رہا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس کا مولا علی اس کے مولے، یہ حدیث ہے، رہنے دیے تھوڑی سی، میں قرآن کی آیت پہلے پیش کر دوں تاکہ حدیث کو اس سے ٹچ کر کے آپ سمجھیں اور ضعیف کو آٹومیٹک ڈیلیٹ کر دیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ میں عنوان اس لیے بھی یاد باندھ رہا ہوں کہ آنے والا جو مہینہ ہے بڑا اہم مہینہ ہے۔ دیکھو بھائی، آپ کے پاس کامیابی کے لیے اگر کوئی چیز ہے تو وہ توحید اور رسالت کی ہے۔ اللہ اس کے رسول کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہیں، کل بھی نہیں، آج بھی نہیں۔ ایمان کا وجود ہی نہیں، مومن کا وجود ہی نہیں بغیر اللہ رسول کے۔ اسی لیے ہم حق و باطل کا جو کامیابی کا راز سمجھتے ہیں وہ ہتھیار کو نہیں سمجھتے ہیں، اپنے حبیب کو سمجھتے ہیں، اللہ کی عطا سے اللہ کے نبی کو سمجھتے ہیں۔ بدر کا تصور آپ دیکھ لیں، کوئی ہتھیار نہیں، کوئی پریکٹس نہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جتایا، کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ وجہ صرف کیا تھی کہ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اللہ کی مدد ہوئی ان تمام، تو خدا کی مدد آپ کے ساتھ ہے، اسی لیے آپ بے اسلحہ بھی ہیں، بے ساز و سامان بھی ہیں، اسباب اور ذرائع کو کبھی بھی کامیابی کے سامنے نہیں لاتے۔ کامیابی کے سامنے اگر کوئی چیز ہے آپ کے لیے تو اللہ ہے اور اس کے کرم سے اس کا حبیب ہے۔ یہ اتنا امپورٹنٹ پہلو ہے کہ آپ اس سے مطلب رستگاری حاصل نہیں کر سکتے، اور اسی سے آپ چھٹکارا حاصل کرنے کی وجہ سے دنیاوی اقتدار، حرص و ہوس نے، لالچ نے یزید کو تخت پر تو بٹھا دیا، لیکن ہمیشہ کے لیے تخت سے جب اتارا تو تحت الثری نہیں، کہاں تک وہ جائے گا پتہ نہیں، آپ میدان محشر میں دیکھ لیں۔ لیکن حسین کو زمین پر گرایا ضرور ہے، لیکن جو بلندی عطا کیا ہے، خدا کی قسم ہر گھر میں آج غلام حسین نظر آ رہا ہے اور فخر محسوس کر رہا ہے، اپنی نسبت پر ناز کر رہا ہے کہ ہم حسینی ہیں، الحمدللہ ناز کر رہا ہے۔ اپنے عمل کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ جہنم طے ہے، صاف لگتا ہے جہنم طے ہے۔ ذرا سی غلطی کرے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں مانے، اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا۔ عام نبی کی ذرا سی غلطی کرنے والی قوم کو جب اللہ تباہ کر دیتا، ارے ہم تو صبح و شام بدعمالیوں میں پڑے ہوئے، نماز نہیں پڑھتے، حقوق اللہ کی پامالی کر رہے ہیں، حقوق العباد کی پامالی کر رہے ہیں، ماں باپ کو ستا رہے ہیں، بھائی بہن کو ستا رہے ہیں، کتنا دل زخمی ہو رہا ہوگا نبی کا۔ اتنا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں ڈھیل دیے ہوا ہے؟ غلامی کا پٹا آپ کے پاس ہے، بس آپ بے عمل ہو لیکن بے عقیدہ، بے مطلب گستاخ نہیں ہو، باغی نہیں ہوا، نماز پڑھتے ہو حسین کے مقابلے میں نہیں، حسینی کیمپ کے تصور میں پڑھتے ہو، آپ یزیدی تصور میں آپ نماز نہیں پڑھتے۔ اس لیے اگر چھوٹ بھی جاتی تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو چھوٹ دے دیتا ہے۔ بد عمل بن سکتے ہو آپ، بے عمل بن سکتے ہو آپ، گستاخ اور باغی نہ بننا پیارے، کیونکہ آپ کے پاس پھر کچھ نہیں رہے گا۔ عمل تو سامنے آ ہی نہیں سکتا۔ 400 سال کی عبادت، بے ریاکاری کی عبادت، 400 سال کی عبادت، جنگلوں میں کی جانے والی عبادت جب خدا کے سامنے پیش ہوئی اور اللہ نے کہا اس عبادت کے کرنے والے کو میرے فضل سے جنت دو، تو جب جانے لگے فرشتے لے جانے کے لیے جنت، تو وہ مڑ کر کے دیکھ رہا ہے، تو اللہ پاک نے کہا بلاؤ اس کو۔ کہا کہ کیوں بار بار دیکھ رہے ہو؟ کہا اے اللہ، جب 400 سال میں نے بغیر ریاکاری کی عبادت تیری بارگاہ میں پیش کی، کوئی نہیں مجھے دیکھا، صرف تو تھا، میں عبادت گزار، بس ایسی عبادت تو کہہ رہا فضل سے،
تو پھر تیرا عدل کیا ہے؟ وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ نہیں، عدل ہونا چاہیے کہ میں نے عبادت کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ پاک نے کہا فرشتے اس کی ایک آنکھ نکالو اور ایک پلڑے پر رکھو، اور اس کی 400 سال کی بے ریا کی عبادت دوسرے پلڑے پر رکھو۔ جب رکھا گیا تو آنکھ کی نعمت بھاری ہو گئی اور عبادت کی نعمت کمزور پڑ گئی۔ اب جب کمزور پڑ گئی تو اب یہ کانپ رہے ہیں اور کانپنے گئے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ابھی دوسری آنکھ نہیں نکالی ہے، میں نے ابھی سر نہیں نکالا، دونوں ہاتھ نہیں نکالے، ابھی نعمتیں اتنے دی ہیں میں نے کہ گن سکتے نہیں تم تمہارے پاس۔ پھر تم جو اتنے سال تک رہے، وہ جو کھانا پینا نعمتیں، یہ ساری چیزوں کو اگر میں اور رکھوں تو بتاؤ اب اس کے بعد کیا نکلا ہوگا ان کے منہ سے، سوچئے آپ ذرا۔ تو جب ایک آنکھ کے برابر 400 سال کی بے ریا کی عبادت نہ ہو سکی، یہ 60 سال کی عمر میں عبادت کرنے والوں ہو سکتی ہے اللہ کی بارگاہ میں آپ کی عبادت جنت جانے کے ذریعے جنت مصطفیٰ کے ٹھوکر میں ملے گی آپ کو۔ قدم مصطفیٰ میں رہو، آل نبی سے پیار کرو، محبت کا نذرانہ لاؤ، بے ادبی کو ختم کرو۔ ادب و احترام اللہ پاک کو اتنا پسند ہے کہ بس اسی بیس پر دے دے اور آنکھ بند کر کے چلے جاؤ۔ عبادتیں نہیں کرو، یہ صحیح بات ہے، تم نہیں کرو گے تو کون کریں گے؟ مکلف تم ہو، تم کرو عبادت، تم ہی کرو عبادت، کیٹیگری بڑھے گی، فیوز و برکات، روشنیاں، نورانیتیں آئیں گی، لیکن اسے بیس نہ بنانا نجات کا، بنیاد نہ بنانا نجات کا، معیار نہ سمجھنا نجات کا۔ نجات کا معیار نبی کا قدم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ توجہ دیں، درود شریف بھی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے۔ نیٹ پر ایک دم دیکھ لے آپ، اتنا شرک کا فتویٰ لگا ہے، جو کوئی بھی علی کو مولا کہے، نبی کو مولا کہے، غوث کو مولا کہے، اس کو مولا کہے، مولا کا مطلب مددگار کہے، وہ مشرک ہے۔ اللہ فرماتا ہے انت مولانا۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک بات کہہ دوں، قرآن پاک سورہ آل عمران کے آیت نمبر 8 میں انک انت الوہاب، وہاب اللہ ہے، یعنی دستگیر اللہ ہے، غوث اللہ ہے، یہ ہے اللہ ہے۔ اس طرح سے باتیں میں اس کو حفظ ما تقدم کے طور پر بول رہا ہوں، یعنی آپ اس کو سنے ہوئے، لیکن یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 11ویں کو ثابت کر دے تو پھر 6ٹھی کا سوال ہو جائے، اور 6ٹھی کو ثابت کرے تو پھر 10واں 20واں کا سوال ہو جائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی بات ہے، لیکن اتنی بڑی بات ہو گئی ہے کہ امپورٹنٹ بات کو پیچھے کر دیا گیا ہے اور اسی کو ایک دم بالکل تحت مشق بنایا جا رہا ہے۔ اس لیے آج توحید کے آئینے میں یہ فیصلہ کر لو کہ کیا علی مشکل کشا کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے، کیا نبی کو مددگار کہہ سکتے ہیں یا نہیں، اس میں توحید کا تصور کیا ہے اور رسالت کا تصور کیا ہے۔ تو سب سے پہلے توحید کا تصور سنیے، اللہ پاک مولانا، مولا اللہ ہے، یہ بات طے ہو گئی۔ پازیٹیو طور پر میں آپ کو بول رہا ہوں، یہ بات طے ہو گئی الحمدللہ۔ لیکن اب قرآن پاک ہی سے ملاحظہ کیجیے، سورہ مائدہ آیت نمبر 55 میں قرآن پاک ہی میں نے کہا، انجیل توریت کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، یا حدیث کی بات نہیں، قرآن پاک۔ اللہ مولا ہے، اس بنیاد پر اگر کسی اور کو مولا کہا جائے، کسی اور سے مراد اللہ کے محبوب بندوں کو، کسی اور سے دستگیری مددگاری کا، دستگیری کا تصور رکھا جائے، تو یہ آیت اس میں چسپاں کی جائے اور شرک کا فتویٰ لگایا جائے، تو پھر پورا قرآن عنوان شرک بن جائے گا، شرک کر ہو جائے گا، وہ توحید کا علمبردار نہیں ہو سکتا، جبکہ قرآن توحید کی علمبرداریت کا سب سے بیسٹ آئینہ ہے۔ قرآن توحید کے لیے آیا ہے اور شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا سورہ مائدہ کے آیت نمبر 55 میں، سنیے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ہم صرف یہاں پر دو پر بحث کرنے جا رہے ہیں۔ انما ولیکم اللہ، بے شک اللہ ہی تمہارا مددگار ہے اور اس کے رسول مددگار ہے۔ اب یہاں پر ایک بات کہہ دیکھو، بات چل رہی مولا کی اور یہاں پر ولی کا معنی کر دی، یہاں پر ہے ایسے پھیر پھیر میں ہنسنے اور پھنسانے کی دنیا میں رہتے تو ایسے ہی کرتے۔ تو پھر مجھے ایک اور آیت یاد آئی، درود شریف پھر پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، سورہ تحریم پارہ نمبر 28، لاسٹ سورہ، پارہ نمبر 28 کی لاسٹ سورہ ہے، سورہ تحریم آیت نمبر 4 میں، بڑی اچھی آیت کریمہ اور ایک دم سیم آیت کریمہ۔ پہلے یاد رکھیے، مولا کا معنی مددگار، ولی کا معنی بھی مددگار، توجہ دے آپ۔
اور یہاں پر تو وہی ہے ہی معنی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. بے شک اللہ مددگار ہے اور اللہ کی عطا سے رسول مددگار ہے اور رسول کی عطا سے اولیاء اللہ مددگار ہے. یہ ترتیب اللہ کی ہے، توحید کی ہے، یہ ہماری نہیں ہے. اگر تجھے لفظ مولا ہی پر اعتراض ہے کہ نہیں مولا ہونا ہمارے کو اللہ کے علاوہ، تو اس کی بھی آیت کریمہ آپ سنیے. اللہ پاک فرماتا ہے ان تتوبا الی اللہ فقد سغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فان اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. ایک کی بات کر رہے تھے آپ. فان اللہ هو مولاه، لا انت مولانا کو ہمارا 100% 100% ایمان ہے واقعی مولانا، اے مولانا تو نے اپنے حبیب کو بھی مولانا کا درجہ دیا ہے. سبحان اللہ. اور اے میرے حبیب تو نے اپنے محبوبوں کو اپنے مولا کا درجہ. غور کریں کہ ان تتوبا الی اللہ، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کا یہاں پر عنوان ہے. وہ کیا عنوان ہے آپ اس کو دیکھ لیں. یہاں پر مولا پر بات دیکھیں. نہ بنے ہمارے، یہ اشارہ کے جملے ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں ہمارے. توجہ دیں آپ. اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ هو مولاه، بے شک اللہ مولا ہے. وجبریل، اور جبریل مولا ہے. وصالح المؤمنین، ہم ترجمہ یہی کریں تمام نیکوکار مومن مولا ہے. والملائکۃ بعد ذلک، اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی مولا ہیں. اب اگر مددگار کے لفظ سے، دستگیر کے لفظ سے اگر اتنا ہی آپ کو یہ ہے انت مولانا انت الوہاب، یہ سب معنی آپ فٹ کر رہے ہو، پیارے آپ یہودیت کی دنیا میں ہو. ایک سائڈ سے آپ اللہ کے وہ بھی محبوب بندوں کو، ایسے محبوب بندوں کو جس اللہ نے خود ان کی محبوبیت کے ساتھ ساتھ مددگاریت کا بھی اعلان کر دیا کہ یہ میرے محبوب بھی ہیں اور میرے مددگار بھی ہیں. میرا محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ دیں آپ. میرا محبوب جبرائیل ہے، میرا محبوب اولیاء. دیکھا تو مولا ہی کا لفظ ہے کہ مولا رسول بھی ہیں اللہ کے ساتھ ساتھ. اب ساتھ ساتھ اگر شرک کا پہلو نظر آ رہا ہے تو آپ بھی اس کا ایکسپلین کر کے بتا دیں. میننگ آپ ادھر ادھر نہ جانا، ابن کثیر نہ لانا، ڈائریکٹ ہم توحید سمجھنا چاہتے ہیں. زیر کرنے کے لیے ڈائریکٹ انت مولانا، زیر کرنے کے لیے ڈائریکٹ انت الوہاب. تو آپ سننے کی بھی صلاحیت رکھو. کہیں پر بھی آپ نیٹ پر دیکھو کہ مولا اللہ تعالیٰ ہے، مددگار اللہ تعالیٰ ہے، مولانا اللہ ہے، وہاب اللہ تعالیٰ ہے. تو پیارے 6666 آیت کریمہ، کتنا دن بھی لگے ہم آپ کی شاگردی ماننے کو اور جانے کو تیار ہے، لیکن آپ پوری آیتوں کا ایکسپلین کرو. صرف ایک آیت لا کر کے آپ بتاؤ گے تو پھر یہ جاہل وغیرہ عوام وغیرہ کے سامنے پیش کر کے انہیں آپ نگیٹو دنیا میں پیش کر رہے ہو. نہیں، آپ کو پازیٹیو خود رہ کر کے دنیا کو پازیٹیو کا درس دینا ہوگا. کیوں نہیں ہے کوئی معبود؟ اللہ ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کا ایمان پازیٹیو کا درس دیتا ہے. تو مولا اللہ ہے، مولا رسول ہے، مولا جبرائیل ہے، مولا صالح المؤمنین ہے. اب تم کو کوئی اعتراض اگر ہے علی پر تو صالح المؤمنین مولا ہے، علی تو امیر المؤمنین ہے. امیر المؤمنین ہے، صالح تو غوث اعظم بھی ہے، صالح تو خواجہ غریب نواز اور یوسفین شرف الدین بھی ہے. تو ان کے حساب سے مولا یوسفین بھی ہے، مولا شرف الدین بھی ہے، خواجہ غوث بھی ہے، لیکن یہ تو امیر المومنین ہے. اب مولا علی کہنے میں کیسا اعتراض ہے؟ اس لیے قرآنی صحیح تصور آپ خدا کے واسطے طبقاتی جماعتی لیول کو ختم کرو، توحیدی لیول کو لاؤ، توحیدی اور رسالت کا لیول لاؤ. اور آپ کی درود تاج کا یہ لفظ سنو، مولانا و مولا الثقلین. اے اللہ مولانا پر یہی ترجمہ کرو، ہمارے مددگار محمد عربی پر درود نازل فرما. یہ تو غلاموں کا تصور تھا. اب آپ دیکھیے وَمَوْلَى الثَّقَلَيْنِ، اور جنات اور انسان دونوں کے مددگار پر درود نازل فرما. دونوں کے ثقلین، یہ تو بہت اچھے سمجھتے ہوں گے آپ. مولانا و مولا الثقلین،
ہمارے آقا، ہمارے مددگار، ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو تو نے مددگار بنایا، ان پر درود نازل فرما، اور ثقلین کے آقا پر درود نازل فرما۔ جب ہمارے ہیں تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، جنات ہم سے ریلیٹڈ ہیں، ہم جنات سے ریلیٹڈ نہیں، تو ہمارے جب مددگار ہیں تو دوسرے ثقل جناب جنات کے کیسے ہیں وہ تو آپ دیکھ ہی چکے۔ ایک حدیث جلدی سے بول کر کے 2 منٹ میں درود شریف بھی پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ عن انس ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے، حضرت انس راوی ہے، خادم خاص مصطفیٰ، یہ میرا جملہ رہتا، خادم خاص مصطفیٰ، مصطفیٰ کے خاص خادم، حضرت انس کہتے ہیں کہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غنما بین جبلین، 2 پہاڑ کے برابر ہمارے کو بکریوں کی ریوڑ ہونا تو ہونا، یہ نبی سے ایک شخص نے مانگا۔ کون نبی سے؟ جو پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، جو فاقہ کشی کرنے والے ہیں، جن کی شان الفقر و فخری، کہ فقر میں میرا افتخار ہے، میرا فخر ہے، ان سے آ کر ایک شخص کہہ رہا نبی ہے آپ بہت سنا ہو میں نے آپ کے بارے میں، تو کہا غنمن بین جبلین، 2 پہاڑوں کے درمیان، اتنی مجھ کو بکریوں کی ریوڑ چاہیے کہ 2 پہاڑ بھر جائیں۔ جملے پہ غور کیجئے، انس کہتے ہیں فآتاہو ایاہو، جملے پہ غور کریں، فآتاہو ایاہو، نبی نے ان کو ان کے مانگ کو پورا کرتے ہوئے عطا کر دیا ہے۔ کمال ہے، عطا کر دیا۔ کہاں سے اتنی بکری آئے؟ مانگ کر کے تو دیکھو یار، آج بولتے ہیں کہاں ہے نبی زندہ ہے تو دکھ نہیں کہہ کے رہے، ارے مانگنے والے مانگ، رب سے بھی تو مانگتا ہے، روتا رہتا ہے، گھر میں کھانے نہیں رہتے ہیں، لیکن پھر بھی یہی کہتا اللہ کا شکر ہے، کیونکہ ایمان بلیف کو کہا جاتا ہے، باطنیت کے فیضان کا نام ہے، پریکٹیکل کے ظہور کا نام نہیں ہے۔ مانو مانو مانو، اس کا نام ایمان ہے۔ روتے بھی رہتے ہو کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین، تو ایسے ہی روتے ہوئے کہو رحمت للعالمین، محمد عربی کی شان ہے، محمد عربی کی شان ہے، یہ عالمین کا رب ہے، یہ عالمین کی رحمت ہے۔ ماننا ہے تو یہ ماننے والا تصور رکھو۔ کہاں دکھ رہے ہیں، کہاں دکھ رہے ہیں، توجہ دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فآتاہو ایاہو، اب اس کے بعد کا جو جملہ ہے فأتا قومہ، انس کہتے ہیں وہ اپنی قوم میں آیا۔ آج جو ہے ہمارے سامنے سے اگر کوئی سیٹسفائی بھی ہو جاتا نا تو اپنی قوم کے پاس خلاف ہی بولتا، نہیں ایسے کیا تھا وہ ذرا کچھ بھی ٹھیک ہی تھا وہ، لیکن نبی کے پاس جب کوئی آ جاتا مطمئن ہو جاتا تو خدا کی قسم حق تبلیغ سمجھو پیارے، مطمئن ہو جاتا تو اپنی قوم کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کرتا۔ یہ ہے پازیٹو پہلو۔ فاتا قوم ہو، اپنی قوم کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے اسلمو، ارے جھک جاؤ نبی کے قدم میں، جھک جاؤ نبی کے قدم میں۔ لوگوں نے پوچھا پگلا گیا کیا، دیوانہ ہو گیا کیا، تو گیا تھا خالی دیکھنے کے لیے، یہ کیا کہہ رہا، مجھے بھی کہہ رہا۔ تو اس کے بعد کہا تم نہیں جانتے، فواللہ ان محمدن لیعطی عطان ما یخاف الفقر، رواہ مسلم، صحیح مسلم کے حوالے سے، صاحب مشکات نے اس کو نقل کیا ہے، پیج نمبر 519 میں دیکھو جا کر انڈیا کے نسخے میں، امام مسلم کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ وہ شخص جا کر کہا نبی کے قدم میں جھک جاؤ، کیوں؟ ان محمدن لیعطی عطان، محمد اتنا عطا کرتے ہیں کہ فقیری کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے، محتاجی کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ مولانا رب بھی ہے، مولانا نبی بھی ہے، اے اللہ ہمارے پروردگار، اے پروردگار ہمارے مددگار محمد عربی پر درود نازل فرما۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو سچا توحیدی اور سچا موحد، سچا فرزندان توحید میں شامل رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پروردگار خصوصی گفتگو کو قبول کرتے ہوئے اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرما۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔ جو سنت نہیں پڑھ سکے سنت پڑھ۔